انہوں نے کہا تھا اگر عمر کی نیت اچھی ہے تو ہم اس کا استقبال کریں گے، اگر غلط نیت سے آیا ہے تو عمر کی ننگی تلوار سے اس کا سر اڑا دوں گا۔ تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہنا پڑا ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر، کہ تمام صحابہ میں میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے تو ابو بکر، ان کا دل بڑا نرم ہے، بڑا گداز ہے اللہ کے معاملے میں، اور سب سے زیادہ اللہ کے معاملے میں میرے صحابہ میں سخت عمر، اللہ کے معاملے میں یعنی اسلام کے معاملے میں، دین اور شریعت کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دونوں زمانوں کی سختی میں بڑا فرق ہے، کیونکہ اسلام لانے کے بعد آپ کے اندر جو سختی تھی وہ اللہ کے دین کے لیے سختی تھی، اور اسلام لانے سے پہلے جب وہ کفر میں تھے، اسلام میں ابھی داخل نہیں ہوئے تھے، ان کی سختی اسلام کے خلاف، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف تھی۔ اس وقت سختی کا یہ عالم تھا کہ اللہ کا نام لینے والوں کو مارتے تھے، پوری طاقت لگا دیتے تھے۔ ان کی ایک باندی مسلمان ہو گئی، اس باندی کو اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک کر بیٹھ جاتے، یعنی اس خیال سے نہیں کہ یہ مار کھا کر تھک گئی ہوگی، بلکہ مارتے مارتے جب خود تھک جاتے تو کچھ دیر کے لیے سستا لینے کے لیے بیٹھ جاتے تھے، آرام کرنے کے لیے بیٹھتے تھے۔ یہ حال تھا حضرت عمر کا، اور اس سختی کا مظاہرہ کرنے کی نیت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے ہیں، اور یہ ارادہ کر کے نکلے ہیں کہ آج نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر کے چھوڑوں گا۔ واقعہ مشہور ہے، حضرت نے مختصر یہاں ذکر کیا ہے۔ چنانچہ تلوار سوتے ہوئے راستے میں جا رہے تھے، ایک صحابی حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور ان کو بھی مارنے کے لیے بڑھے۔ صحابی نے کہا مجھے کیا مارتے ہو، ذرا اپنے بہن کے گھر کے جائزہ لو، تمہاری بہن تو محمد کی غلام ہو چکی ہے، تمہارا بہن بھی محمد کا غلام ہو چکا ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہیں سے ان کا دماغ پلٹ گیا، ان کو تو چھوڑ دیا اور سیدھے پہنچ گئے اپنی بہن کے گھر۔ وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ ان کے بہن اور بہنوی دونوں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن سیکھنے اور پڑھنے میں مشغول تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے اور یہ دونوں سیکھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو انہوں نے قرآنی اوراق اٹھا کر ایک طرف کو رکھ دیے، حضرت خباب کو کہیں چھپا دیا۔ حضرت عمر اندر گھسے، پوچھا تم لوگ مسلمان ہو گئے؟ انہوں نے کہا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں اور ایمان میں داخل ہو چکے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ بہنوی کو پکڑ کر انہوں نے بہت مارا، درمیان میں بہن چھڑانے آئی تو ان کو بھی مارا، بہت دیر تک مارتے رہے، سخت دلی کا مظاہرہ کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد کہنے لگے تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ جب تھوڑا سا غصہ کم ہوا تب پوچھا، کہ سختی کا عالم دیکھو، پہلے مار بعد میں بات۔ تھوڑی سی سختی کم ہوئی اور غصہ کم ہوا تو پوچھا کیا پڑھ رہے تھے، ذرا مجھ کو بھی دکھاؤ۔ انہوں نے کہا تم ناپاک ہو، تمہارے ہاتھ میں ہم کیسے دے دیں؟ غسل کرو، وضو کرو، پھر وہ چیز تمہیں دکھائی جا سکتی ہے، دی جا سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا، وضو کیا، پھر اس کے بعد ان کے سامنے وہ قرآنی اوراق رکھے گئے جس کے اندر سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنے لگے، وہ تو عربی زبان کے ماہر تھے، اب پڑھ رہے ہیں طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ۔ اب پڑھتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے پڑھتے جا رہے ہیں دل نرم ہوتا جا رہا ہے۔ کہاں گئی سختی؟ اتنے سخت دل انسان کے سختی کا مظاہرہ کرنے کے لیے
نکلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج قتل کر کے چھوڑوں گا، اور پھر یہاں آئے تو بہن اور بہنوی کو مارنے لگے، لیکن اس کے بعد جب قرآن پڑھنے لگے تو وہی قرآن اب ان کے دل کو نرم کرنے لگا۔ کچھ دیر پڑھنے کے بعد بہن سے کہنے لگے میں بھی محمد کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ یہ زمانہ اسلام کا اولین زمانہ اور اولین دور تھا۔ جب لوگ مسلمان ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں محبوس رہتے تھے، بند رہتے تھے، چلنا پھرنا، آنا جانا، لوگوں کے سامنے سے گزرنا، یہ ان کے لیے بہت زیادہ مشکل بات تھی۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام دار ارقم میں بند تھے۔ ان کے بہن اور بہنوی حضرت عمر کو لے کر دار ارقم پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، ایک صحابی نے اندر سے جھانک کر دیکھا تو دیکھا کہ خطرناک آدمی کھڑا ہے، زمانے کا بڑا روڑی کھڑا ہے۔ تو عجیب بات ہے کہ تلوار بھی لٹکی ہوئی۔ انہوں نے دروازہ نہیں کھولا اور جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، دروازے پر عمر کھڑا ہے، تلوار بھی لٹکی ہوئی ہے، معلوم نہیں ارادہ کیا ہے۔ ارادہ نیک معلوم نہیں ہوتا ہے۔ روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اسی سے ایک رات پہلے اللہ سے دعا کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، اے اللہ، عمر بن خطاب یا عمرو بن ہشام، ان دونوں میں سے کسی کو مسلمان بنا کر دین کو اور اسلام کو تقویت عطا فرما، ان کے ذریعے سے دین کو مضبوط فرما۔ آپ نے یہ دعا ایک رات پہلے کی ہے، اور دوسرے ہی دن کون آئے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ در پر آئے ہوئے۔ عمرو بن ہشام سے یہاں مراد ابو جہل ہے۔ دونوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے نام لے کر دعا کی، عمر بن خطاب یا عمرو بن ہشام، ان دونوں میں سے کسی کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر کے، ایمان سے نواز کر، ان کے ذریعے سے اسلام کو تقویت پہنچا، اسلام کو مضبوط بنا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ عمر کھڑے ہیں، ننگی تلوار لٹکی ہوئی ہے، معلوم نہیں کس ارادے سے آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو، اچھی نیت سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر غلط نیت سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ اور بعض روایتوں میں جہاں تک مجھے یاد ہے یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ انہوں نے کہا تھا اگر عمر کی نیت اچھی ہے تو ہم اس کا استقبال کریں گے، اگر غلط نیت سے آیا ہے تو عمر کی ننگی تلوار سے اس کا سر اڑا دوں گا۔ یہ حضرت حمزہ کا قول ہم نے سنا یا پڑھا، بہرحال حضرت نے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نقل کیا ہے، اگر غلط نیت سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم سے دروازہ کھول دیا گیا، حضرت عمر اندر پہنچے اور کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر کے ایمان لاتے ہی حضرات صحابہ 5-10 جو وہاں موجود تھے، انہوں نے اتنے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ وہاں کا آس پاس کا سارا علاقہ گونج اٹھا۔ یہیں سے نعرے لگانے کا ایک مزاج پیدا ہوا۔ کوئی قابل تعجب بات سامنے آئے اور دل کو بات اچھی لگے تو اس وقت نعرہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ گھر میں سو رہے ہیں سب ساتھی، ماں سو رہی ہے، بہن سو رہی ہے، باپ سو رہا ہے، انہیں فون میں بیان سن رہا ہے، فون میں ہیڈ فون ڈال لے کو بیان سن رہا نوجوان، حضرت عمر کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ تو جیسے ہی حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، سارے صحابہ اس وقت جو دار ارقم میں تھے سب نے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، تو اس کو بھی جوش آ گیا، اس نے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اب اس کا یہاں اللہ اکبر کا نعرہ لگانا صحت کے لیے خراب ثابت ہوگا، پہلے باپ ٹوٹے گا، پھر ماں ٹوٹے گی، اور سب بھائی بہن مل کر الگ سے ٹوٹے گی۔ تو موقع محل بھی دیکھا جاتا ہے، جہاں جوش آیا وہاں اگر نعرہ لگا دیا تو پھر لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں، تو اس کے لیے کچھ مواقع ہوتے ہیں، ایک سینٹیمنٹل ڈائلاگ کی اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے، اور موقع محل دیکھ کر ہی فیصلہ لیا جاتا ہے۔ میرے یہ واقعہ حضرت فرما رہے ہیں، یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا کہ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ دل کو نرم کرنے میں قرآن کیسا رول ادا کرتا ہے۔ حضرت عمر جیسے سخت ترین انسان کے دل کو نرمانے کے لیے نرم کرنے والا یہ قرآن ہمارے دلوں کو بھی ضرور بدل سکتا ہے، اس لیے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ایمان تو اللہ کو رکھتے ہیں، اللہ کو، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں،
قرآن پر یقین رکھتے ہیں تو پھر اللہ کے اس کلام کی وہ تاثیر ہمارے اوپر بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ ہاں، ہمارے اندر کمی کیا ہے؟ کمی یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر توجہ نہیں کرتے۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے، توجہ نہیں۔ اور ایک بات ضابطہ یاد رکھ لو، اللہ کی سنت یاد رکھ لو، بے طلب کو قرآن سے فائدہ کبھی نہیں ہوتا۔ بے طلب کو قرآن سے فائدہ کبھی نہیں ہوتا۔ مسجد میں نماز چل رہی ہے، امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، باہر کھڑے ہو کر لوگ نماز پڑھ، نمازیوں کی نماز چل رہی ہے اور باہر لوگ بات چیت کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کو ہدایت ملے گی جو عند تلاوہ بات چیت کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر رہے ہیں؟ ہدایت ضرور، ہدایت ملنا تو دور کی بات، اللہ کی توجہ بھی ان کے اوپر نہیں جائے گی۔ ہمارے اساتذہ کو ہم نے دیکھا کہ جب مسجد تو اوپر تھی اور نیچے بھی حال تھا، وضو کرتے ہوئے اگر اسپیکر کے ذریعے سے قرآن کی آواز آ رہی ہے تو بالکل توجہ سے سنتے اور وضو بھی کرتے رہتے اور روکتے کہ آواز سنو سنو، اس سننے میں اللہ نے تمہاری شفا رکھی۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ کہیں تلاوت ہو رہی ہے، ہم اپنی گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں، گفتگو میں لگے ہوئے ہیں، اسی لیے ہم کو ہدایت نہیں ملتی۔